بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے سورہ نجم، سورہ نجم کا انشاءاللہ ہم ابتدائی پہلا رکوع اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں ایک دو آیات آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا زمانہ نزول اور موضوع مضمون کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر انشاءاللہ آیت وائز کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، نجم، اس کے نام سے ہی ہم یعنی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نجم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، تارا۔ اور اس ستارے کے اوپر ہم پہلے کئی اپنے موضوعات کے اوپر سورہ رحمان کے اندر، سورہ ملک کے اندر ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ستاروں کی جو پرانے زمانے کے اندر گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ ستارے تھے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے سمت کا تعین کیا کرتے تھے اپنے، کیونکہ صحرا ہے، ڈیزرٹ، یہ قرآن جہاں نازل کیا جا رہا ہے وہ مکہ کے لوگ جو ہیں ارد گرد چاروں طرف جو ہے وہ ریگستان ہے، اور ریگستانوں کے اندر سفر کرنا تو کوئی ارد گرد کوئی ایسی نشانی نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے وہ ڈائریکشن معلوم کر سکیں رات کے اندھیرے میں کہ ان کو جانا کہاں ہے۔ تو ستاروں کی سمت دیکھ کر، ستاروں کی وہ چال دیکھ کر اندازہ لگایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کیا رکھنی ہے اور کس سمت میں قافلے کو لے کے جانا ہے۔ تو یہ ستارے سے اس کا جو اس کا موضوع و مضمون میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہ ابتدائی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور یہ ابتدائی صورت ہے جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے تقریباً کم و بیش 5 سال کے عرصے کے بعد جو ہے نازل کی گئی، نبوت کے 5 سال کے عرصے کے بعد نازل کی۔ اور اب یہ تھوڑا سا سینیریو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مشرکین مکہ ہیں وہ مختلف ہفتیاں کس رہے ہیں، مختلف آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا دماغ عجیب سے بات کر رہا ہے کہ فرشتہ مجھ پہ آتا ہے اور نازل ہوتا ہے، مجھے وہی دے کے وہی کا بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس چیز کو اب کھول کر سب کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو وحی ہے، اس کا اسٹیٹس ہے کیا، یہ وحی کس کی طرف سے آ رہی ہے، اور کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی یعنی مخلوق ہے جو کہ اس وحی کو پہنچانے کا ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اس کے اندر جو موضوع مضمون میں آپ کو بتا دیا، یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ جس کے اندر آیت سجدہ، جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، سجدے کی جو سجدے کا جو حکم، یہ پہلی صورت ہے کہ جس کے اندر سجدے کا حکم جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 5 سال آپ کو پتہ ہے کہ جو دعوت دیا کرتے تھے نجی محفلوں میں دیا کرتے تھے، اپنے جو خصوص یعنی خاص محفلیں ہوتی تھی اس میں دعوت دیا کرتے تھے، اوپن دعوت نہیں دیا کرتے۔ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے جنہوں سردار بھی وہ قدرتی وہاں پر پہنچ گئے، اور وہ مشرکین مکہ کے سرداروں پہنچ گئے، تو اس کے درمیان وہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی لات و منات، یعنی 3 دیویوں کا ذکر اس کے اندر آ رہا ہے، آگے جب آئے گا ہم اس کو انشاءاللہ ایلیبوریٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ ان دیویوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے۔ تو مشرکین مکہ ان دیویوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تم کو دیکھ لیں۔ تو وہ جب یہ ان دیویوں کا ذکر آیا تو چونکہ وہ مشرکین مکہ خود پوچھتے تھے، تو ایک ایسی محفل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، وہاں نے اس کا جب یہ تذکرہ کیا، جب یہ پڑھا، تو مشرکین مکہ ان کا ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سارے کے سارے مشرکین مکہ سرداروں سمیت وہ سجدے کے اندر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا ان آیات کو پڑھتے ہوئے، تو وہ خود بخود وہ جو مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں وہ بھی سجدے کے اندر چلے گئے۔ ایک واحد سردار تھا جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، امیہ بن خلف، یہ ایک سردار تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ سجدہ کرنے کے بجائے وہ اپنے کچھ مٹی اٹھا کر اپنے پیشانے پہ ڈالی، وہ کہا بس میرے لیے یہ کافی ہے، یعنی مٹی زمین سے اٹھائی اپنے پیشانے پہ ڈالی کہ اس سجدے سے بہتر ہے، میرے لیے یہ کافی۔ جب مشرکین مکہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ تم تو ان کے انکاری ہو، اس نبی کے انکاری ہو، تم تو اس کو ساحر کہتے ہو، تم تو اس کو جادوگر کہتے ہو، تم تو اس کو دیوانہ کہتے ہو، تم نے کیسے سجدہ کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات آئی ہم یہ سمجھا، یہ دیکھیے مولانا نے بڑے زبردست کہا
انہوں نے کہا یہ آیات جب بھائی میں آیت نہیں پڑھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جب ہم نے یہ الفاظ سنے تو یہ کہ یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور یہ شفاعت ان سے شفاعت ضروری متوقع ہوگی. انہوں نے اپنے طور پہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی شاید جو ہے نا اپنی دعوت سے پھر گئے ہیں اور ہماری دیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ جو دیویاں ہیں لات منات اور عزا انہی کی وجہ سے ہمیں جو ہے شفاعت ملی. یہ اس کی تھوڑی سی یہ تاریخی پس منظر تھا. اب ہم آتے ہیں موضوع مضمون. اس کے اندر تین چیزوں اس پوری صورت کے اندر تین چیزوں پہ ڈسکس کی گئی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہ متنبہ کر رہے ہیں کہ تم نے جو مفروضات قائم کر رکھے ہیں کہ یہ لات منات اور عزا یہ جو دیویاں ہیں یہ شاید تمہاری جو ہے وہ داد رسی کرتی ہیں, یہ شاید تمہارے جو ہے نا تمہارے کام آتی ہیں, تمہاری مدد کرتی ہیں. یہ سارے مفروضات جو ہیں جو الوہیت کے مفروضات ہیں یہ بالکل غلط ہیں, اور جن کو تم جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو یہ بھی تمہارا عقیدہ بالکل غلط ہے. پہلے ایک موضوع اس موضوع پہ ڈسکس کی گئی. دوسرا موضوع جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کائنات کا مالک اور مختار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں. اس کائنات کا مالک اور مختار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور راست رو وہ ہے کہ جو کہ اللہ کے راستے پہ چلے, اور ناکام اور نامراد وہ شخص ہو گیا کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دوسرے چیپٹر کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ بے شک برا ہی ملے گا اور اچھائی کا بدلہ بے شک اچھا ہی ملے گا. یہ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور چیز فرما دی کہ متقین لوگ ہی بے شک کامیاب ہوں. اور تیسری چیز یہ جو بتائی جا رہی تیسرے چیپٹر کے اس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی امور بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر جو بات تھی قرآن مجید کے اندر بھی من بہت ساری باتیں جو ان کو عطا کی گئی تھی وہ ساری اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں. اور تم یہ جو عاد قوم سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی دیکھتے ہو ان کی بھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے فرامین کو انکار کر دیا, اس نبی کا انکار کر دیا, تو ان کا انجام جو وہ بڑا بھیانک. یہ تین بنیادی چیزوں پہ ڈسکس کی گئی. آئیے ہم آگے چلتے ہیں قرآن مجید کی آیت پر اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. نجم کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پر جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجاہد اور سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ستارے سے مراد یہ اسٹارز مراد سریا نامی ستارہ ہے. اور ایک اور جگہ پر سدی ایک اور وہ کہتے ہیں کہ سدی ایک اور بڑے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وینس ہے, زہرہ. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ہم نے پیچھے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری پڑھی تھی جو بلیک ہولز کے اندر سٹارز کا کام کیا ہے. ملک کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ سٹارز کا کام کیا ہے چمکنا, اور دوسرا سٹارز کا کام کیا ہے شیاطین کیا کرتے ہیں جب یہ شیاطین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں ان سٹارز کو جو بزرگ ستارے جو کہ اپنی لائف پوری کر چکے ہوتے ہیں کئی اربوں سال کے بعد, تو وہ ان کو پکڑ کر ان کو مارتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ کے آ کے ایک جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. جب شیاطین اور جن اپنے اس دنیا کے مدار کے اندر دوبارہ آ جاتے ہیں تو وہ سٹار جو ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے یہ جو سریا نامی ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے یا وینس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے والنجم اذا ہوا, یہ قسم ہے تارے کی کہ جب وہ غروب ہو گیا. ستارے ہم کو پتہ ہے نکلتے بھی ہیں اور غروب بھی ڈوب بھی جاتے ہیں. اگر ہم اس کو براڈ سینس میں دیکھیں, ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا, تو اس کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں ہم آگے چلتے ہیں. وما ضل صاحب اردو میں ہم یہ صاحب یا صاحب یہاں پہ اردو کا لفظ استعمال کیا, اردو میں یہ لفظ استعمال وما ضل صاحبکم وما غوا, کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی تو بہک گیا ہے, یہ تو بھٹک گیا ہے, یہ تو عجیب سی باتیں کر رہا ہے کہ فرشتہ ایک جبرائیل آتا ہے اور ایک ایسا فرشتہ آتا ہے جو جس کی حیت جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے, جس کے بازو جو ہے وہ 600 ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے کتنا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر اس پہلے رکوع کے اندر بڑی زبردست گفتگو کی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام کی قوت کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام کے پاس طاقت کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام کے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے, وہ اس کے اندر مختصر سی بیان کی گئی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ سائڈ لے رہے ہیں کہ تم جس کو کہہ رہے ہو کہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے, اس سے کچھ نہیں گھڑا, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا. اس کو سارا کا سارا من عن, جس طرح میرا رفیق میرا جبرائیل میرا فرشتہ آگے بتاتا ہے وہ بالکل من عن اسی طرح جو آگے ڈیلیور کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى,
کہ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اب ان 3-4 آیات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک قرآن مجید کی آیت، یہ صاحبکم، یہ سورہ تکویر کی آیت 22 سے 25 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، اور تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اور تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے تو اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا۔ یعنی کس نے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کو، جو میسنجر تھا، جو کہ پیغام لے کے آیا تھا، اس کو کہاں دیکھا؟ یہ سورہ تکویر کے اندر آئے، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نجم پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ آیت سورہ تکویر کے اندر، اس کے اندر کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو صاحب کو، جس بندے کو، جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو، جس کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اپنی طرح گھڑتے ہوا ہے، مجنون نہیں ہے وہ تو، بلکہ جو میرا پیغمبر جو اس کو دیکھ کے بات کر رہا ہے وہ ایز اٹ از بتا رہا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اب ہم تھوڑی سی تمہیداً اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں، ایک پہلی اصل حالت تھی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، بتا دو کہ اس دنیا کا حاکم، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا فرما روا، اس دنیا کا منتظم، اس دنیا کا رب وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام آئے نا، وہ یہ مولانا مودودی نے بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بتاتے ہیں کہ وہ پہلا جو موقع تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام، پہلے وہی آتی تھی، پہلے وہی جو اقرا بسم ربک الذی خلق، جب وہی کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ وہی آئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہی کا وہی کا جو وقفہ تھا وہ رک گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، وہ مشرکین کا پپتیاں کس رہے، لو بھائی اس کا رب تو اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی پریشان کچھ دن کے لیے، اصل میں جب بھی کوئی نئی چیز شروع کی جاتی ہے نا تو کچھ ایبزارب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ٹائم دے دیا، ریٹینشن ٹائم، جیسے ہم WTP کے اندر اب جب ڈیمی کی ریزرویشن کرتے ہیں تو اس کو ریٹینشن ٹائم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹائم دے دیا کہ اب یہ جو میں نے اتنی بھاری ذمہ داری دی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو میں نے جو بھاری ذمہ داری دی ہے اس کو تھوڑی ایبزارب کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے کیا ذمہ داری دے رہی ہے۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کو اللہ تعالیٰ پیدائشی نبی بناتے ہیں، لیکن نبوت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پہلی وحی جب آتی، تو یہاں پہلی وحی جب آئی اقرا بسمک الذی خلق، تو نبوت جو ہے نا اس وقت عطا کر دی گئی۔ پہلے سے نبی تھے لیکن اس کو نبوت کا اظہار جو کیا گیا اس وقت کیا گیا۔ اب رسالت کا اظہار کب کیا گیا؟ سورہ مدثر کے اوپر، کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تم نے جو چیز سمجھ لی اب اس ڈیوٹی کیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، پاک ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ اپنے رب کی بڑائی کا۔ تو وہ جو موقع تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، وہاں سے اتر کے آ رہے ہیں، یہ میں حضرت کیونکہ آگے یہ 2-3 آیات جو ہے نا وہ ساری جبرائیل علیہ السلام پہ، ہم ان کی تھوڑی سی جبرائیل علیہ السلام کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی ہستی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے نبی اتر رہے ہیں غار حرا سے، تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، اب اتر کے آ رہے ہیں تو پیچھے سے اوپر سے افق سے آواز آئی، یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ذہن میں ہے شاید کوئی پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں نا جبرائیل کو، پہلے تو بس وہ قنوت کی تاری ہوتی تھی اور وہی آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا وہ پریشان تھوڑی سی، تو انہوں نے کہا شاید میرے کچھ سنائی، کسی اور نے کہا ہوگا، ادھر دیکھا پتہ نہیں کیا، پھر تھوڑا آگے پھر یا محمد، پھر انہوں نے دیکھا افق کو، وہ دیکھا تو زمین و آسمان کے درمیان، زمین و ایک کرسی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان ان کا جو حیت اتنی، اور اس کے جبرائیل علیہ السلام نے یہاں لکھا ہے تفسیر کے اندر 600 اس کے بازو، 600 بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھے، اور ان کا جو ہے زمین آسمان کے درمیان محیط تھے، ان کا جو جسمانی حیولہ تھا۔ تو وہ پھر انہوں نے وہ اس وقت اللہ وہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیدار کیا، تو بڑے پریشان ہو گئے اور فوراً گھر جاتے ہیں اور اپنے بیگم کو کہتے ہیں زمبیلونی کہ مجھے اوڑھ دو، کمبل کے اندر اڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے وحی نازل ہوتی، بھائی کمبل اوڑھنے کا زمانہ چلا گیا، اب تمہیں ایک بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پاکیزہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ. تو یہاں ایک اچھا دوسری جگہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمیں وہ بتاتے ہیں معراج کے موقع پر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ایک تو دوبارہ اصلی حالت میں نظر آئے. جبرائیل علیہ السلام جو نظر آئے معراج کے موقع پر، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اکثر جو جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے نا، وہ اکثر آتے تھے ایک صحابی کے شکل کے اندر. ایک صحابی تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا نام تھا دہیہ کلبی. ایک صحابی تھے کہ جن کا اصل نام تھا دہیہ بن خلیفہ بن مروہ بن فضائلہ. یہ مالدار تاجر تھے، بہت ہی یعنی خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، یہ تاجر تھے. اور ان تاجر کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرکل ایک بادشاہ تھا نا کہ جس کو جب اسلام کا پیغام بھیجا تو اس شخص کو یعنی ان صحابی کو دہیہ کلبی کو جو نا انہوں نے کو ایلچی بنا کے بھیجا تھا. یہ مسند احمد کے اندر 262 نمبر حدیث کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ دہیہ کلبی کو انہوں نے ایلچی بنا کے بھیجا تھا ہرکل کو دعوت دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وحی جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے. وہ جو حضرت جبرائیل آتے تھے نا وہ کیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ وحی نہیں ہوتی تھی جو قرآن کی وحی ہوتی تھی، جو قرآن کے اندر لکھی گئی تھی. ایک وحی کی انہوں نے دو قسمیں بیان، ویسے تو بہت ساری اور بھی، لیکن یہاں انہوں نے بتایا کہ ام سنہ یہ وہ وحی تھی کہ جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ کلبی کی شکل میں اکثر آتے تھے اور جا کے سوال کیا کرتے تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین ہے کیا، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا. یعنی مختلف جو معاملات زندگی ہوتے تھے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے. اللہ کے نبی جواب دیتے تھے، یہ بات کا وہ خود ہی جواب دیتے تھے. جب اٹھ کے جاتے تو اللہ کے نبی کہتے تھے یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ سنت کا حصہ ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جبرائیل ڈائریکٹ آئے یا غنودگی کے اندر جو وحی دیکھیں کہ وہ وحی جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے. تو یہ ایک ہوتی ہے ام السنہ اور ایک ہوتی ہے ام القرآن. ام القرآن وہ وحی ہے کہ جو کہ ڈائریکٹ قرآن کا حصہ بنی ہے، اور وہ ڈائریکٹ وہ اس طرح انسانی شکل میں نہیں آئے کہ سوالات کر رہے ہیں، اور وہ یعنی ان کے بعد ایک ایسی لاشعور کے اندر ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی، غنودگی تاری، اور اس کے اوپر وہ وحی دے کے چلے گی کہ بھئی یہ اس طرح ہوئی. تو ایک چیز یہ اپنے سامنے آپ کے سامنے چیز کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ تمہیں دین سکھانے آئے. تو اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ مدثر کی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی، سورہ معراج کی آپ کے سامنے بات کر دی. سورہ معراج کے اندر معراج کے حوالے سے ایک آیت جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کو مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے اور جاننے والا ہے. اب یہاں ایک جبرائیل علیہ السلام کے والے تھے، وہ جو بہت سارے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے ان آیات کے اندر جو آیات ہے اس کے اندر تھوڑی سی کنٹرڈکشن ہے، تھوڑی سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ابزارو کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں یہ جو آیات ہے نا اس کے اندر کچھ لوگوں کی رائے ڈفرینٹ ہے، کچھ لوگوں کی رائے ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی. ایک تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہاں پر ایک لفظ کہا گیا ہے ذو مرۃ فاستویٰ. یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ صاحب ذو مرہ کہتے ہیں صاحب حکمت. صاحب حکمت کے اندر مولانا لکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو جبرائیل علیہ السلام کے اندر عقلی اور جسمانی دونوں طرح کا قوتوں کا کمال تھا. ہمارے ذہن میں تو ہے نا کہ فرشتے جسٹ لائک اے روبوٹ ہے نا، ہم نے یہی سنا ہے نا فرشتے جسٹ لائک اے روبوٹ ہے جو ان بلٹ ان کر دیا، اس کے علاوہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے. لیکن یہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ باس ہے، جو سب سے زیادہ قوت رکھنے والے طاقت جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذو مرۃ کہتے ہیں کہ صاحب حکمت. حکمت اسی شخص کے پاس ہوتی ہے کہ جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، حکمت اسی کے پاس ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی جو قوتوں کو جو کمال تھا نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر تھا. اب اپنے صرف آیت وائز کو لے کے جاتے ہیں. قسم ہے تارے کی کہ جب کہ وہ غروب ہوا تو تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکے گا، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی. اسے زبردست، یہاں یہ ذرا سوال سمجھنے آ رہا ہے، علمہ شدید القوی، کہ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی. یہاں آپ کا ذہن کیا جاتا ہے زبردست قوت والا کون ہے جو تعلیم دے؟ جی جبرائیل.
دیکھیں یہ میں نے پتا یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. یہاں اب ہم جائیں گے, یہ یہاں بات جو کیا زبردست قوت کس کو دے اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہے. میں نے آپ کے سامنے اتنی جو تمہید باندھی تو یہاں بات ہو رہی ہے تعلیم اللہ نے بھیجی, لیکن دے کون رہا ہے؟ جبرائیل دے رہے ہیں کہ اس سے زبردست قوت والے نے تعلیم دی. بِذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ کہ وہ بڑا صاحب حکمت ہے, وہ بڑا صاحب حکمت. اب ذرا اس میں آ جائیے, مفسرین کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے اس جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام. صرف ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں اس جگہ پر انہوں نے کہا کہ یہ جو موقع ہے کہ یہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ جبرائیل نہیں ہے, جہاں ہم نے کہا نا معراج پہ اللہ کے معراج پہ, اب آگے آئے گی آیت وہ انشاءاللہ اس پہ ہم اس پہ دیکھ لیں گے. تو یہاں پر یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ذو مرۃ فاستویٰ, یہاں جو اہل تفاسیر ہیں مفسرین کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ, یہاں جبرائیل کو لیا حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قتادہ, مجاہد, ربیع بن انس, ابن جریر, ابن کثیر, رازی, آلوسی اور شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا, اس سب نے اس جگہ پر جو کہا ہے کہ یہ یعنی علماء کا اجماع ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے, قوت والے کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں, آگے بھی کچھ چیزیں آگے کلیئر ہو جائیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ کہ یہاں قوت زبردست قوت والے نے تعلیم دی اور وہ بڑا صاحب حکمت ہے. وہ جب سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ بالائی افق پر تھا. ثم دانا فتدلا پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا, ہوگا. فکان قاب قوسین او ادنا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہم فزیکل چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا کہ جو فرشتہ تھا وہ بالائی افق سے آیا اور اس کا ایک پاؤں زمین پر ایک پاؤں آگے آئے گا, سدرۃ المنتہا پہ تھا, اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. اور وہ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ دو کمانوں کے بعد, 3 کمان ہوتی ہیں اس کا 1 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, 2 کمانوں سے مراد اس کا منہ یہاں تک آگے تک 2-2.5 فٹ یا 3 فٹ, ایک گز تک اس کا فاصلہ آ, یعنی ان کا منہ یہاں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا, اور پیچھے پورا اس کے دوسرے افق پر اس کا چھایا ہوا, پورا والا چھایا ہوا. ٹھیک ہے, فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى کہ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی وہ جو وحی بھی اس نے پہنچانی تھی. ٹھیک ہے, ما کذب فؤاد ما رعا کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. افتؤمرونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. آگے دیکھیے, اب کیا تم اس چیز پر اس سے لڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ نبی مہربان صاحب کو جھٹلایا جا رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں تم کیا اس چیز سے لڑتے ہو جھگڑتے ہو اس چیز کو جھوٹنا جسے وہ آنکھوں سے دیکھ کے ہے. اب یہاں دیکھیے بڑی زبردست بات یہاں علامہ اقبال نے کی, فارسی کا ایک مصرع انہوں نے کیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوٹ کیا تھا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. یہ کلندر وہ جو بات کر رہا ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی ہینگی پھینگی بات نہیں کر رہے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس افق پر کہ اور کوئی چیز میں جھوٹ نہ ملا. اب کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے اسے آنکھوں سے دیکھا. پھر ان سدرۃ المنتہا اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. یہ جو جنت الماوا ہے, سدرہ کہتے ہیں بیری کو, بیری کے درخت کو. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پاؤں یعنی منہ جو ہے وہ کہاں ہے, تقریباً 2-2.5 فٹ پہ 1 گز پہ ان کا منہ یہ ہے, اور ان کا جو ایک پاؤں ہے وہ کہاں ہے, سدرۃ المنتہا. 7ویں آسمان کے اوپر بیری کا درخت ہے. وہ کیسا بیری کا درخت ہے ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اتنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قد تھا کہ 7 آسمان کراس کر کے آج ہم ایک آسمان کو میئر نہیں کر پا رہے. ایک گلیکسی کو ہم نے کتنی طرح دیکھا نا, ایک گلیکسی کو میئرمنٹ نہیں ہو رہی ہم سے. ایک گلیکسی کی میئرمنٹ بلینس اور بلینس گلیکسی ایک آسمان کے اندر. جبرائیل علیہ السلام کہاں سے کہاں تک ہے؟ 7 آسمان. ایک ادھر ان کا منہ ہے, ان کا آخری جو سر ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جانا ان کا وہ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس جنت الماوا ہے. وہ کہتے ہیں جنت الماوا وہ جنت ہے جو کہ 7ویں آسمان کے بعد شروع ہوتی ہے.
ان کے اندر مراتب الگ ہیں، اس کے اندر مراتب الگ ہیں، مقامات مختلف، لوگ جو ہیں ان کے مقامات الگ ہیں، مختلف مراتب والے لوگ ہوں گے، مختلف مدارج والے لوگ ہوں گے، اور مختلف اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہوں گے، شہداء ہوں گے، مختلف قربانیاں دینے والے لوگ ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مراتب ہیں۔ وہ کہاں؟ جنت الماوا، ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھی بریک لگا دی تھی جب معراج پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے نا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ معراج پر جب پہنچے سدرۃ المنتہا پر، فائنل ڈیسٹینیشن، تو حضرت یہ بہت ساری کنفیوژن یہاں ایک دور ہوگی، ذرا غور کیجیے۔ تو وہاں لے کے گئے ساتویں آسمان، جب یہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کہ اے اللہ کے نبی، اب براق اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو اب یہاں ایک ذرا غور کیجیے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بخاری کے اندر آئے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کی دیکھیں قول بڑا زبردست ہے، اور بہت سارے قول ہیں لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے ہم اس کو اسکپ کریں گے۔ صرف ایک قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ حضرت عائشہ نے فرمائی کہ جو شخص تم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یا اللہ اپنا دیدار تو کرا دے، موسیٰ کلیم اللہ سے، وہ اللہ سے بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیدار تو کرا دے۔ انہوں نے کہا تم دیدار نہیں کر سکتے، جب انہوں نے زیادہ کلیم تھے نا، بات کرتے تھے، انہوں نے جب زیادہ وہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ایک تجلی دکھاتا ہوں۔ تجلی دکھائی تو پورا پہاڑ جو کوئی دور تھا وہ جل کے خاکستر ہو گیا، اور سارے کے سارے لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی جل کے خاکستر ہو گئے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، ما کان علی بشر ان یکلمہ، یا آگے بتایا جائے کسی بشر کے مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے۔ یعنی ان کا نور ایک فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئے تھے جہاں نور کی تجلی بات چیت ہوئی، لیکن سامنے اللہ تعالیٰ کی نہیں، اس کے نور ایک پردہ ہے کہ جس کے پیچھے سے وہ بات چیت ہوئی، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جبرائیل علیہ السلام کیا اس کے بعد فرمایا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا یخشا، کہ اس وقت سدرے پر، وہ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متوازن۔ اب یہاں دیکھیے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا زبردست یہاں ایک بتایا جا رہا ہے، اسوہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی، یہ ایک علامہ اقبال کی ایک نظم، ایک نظم ہے ذوق و شوق، کہ جس کے اندر فرماتے ہیں کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میری نگاہیں بہانہ تلاش کرتی، میری بے ادب نگاہیں جو ہے بہانہ تلاش کرتی کہ میں کس طرح دیدار اپنے یار کا، میں اپنے رب کا دیدار کر لوں، لیکن میرے اندر حوصلہ نہیں تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، لیکن ان کی ادب، ان کے اندر ادب اتنا سلام نہیں، نہیں میرے رب نے جہاں تک مجھے آرڈر دیا اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، میرے رب یہ تو ہوتا ہے کہ حد ادب، ان کے اندر ادب کا ہے۔ تو یہ ما زاغ البصر، کہ نہ نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متوازن۔ انہوں نے کہا کہ انٹینسٹی آف لائٹ ہوتی ہے، تیز لائٹ ہوتی ہے تو انسان اسے آنکھیں نہیں ملا سکتا، انسان اسے آنکھیں نہیں ملا، اسے جھپکنی پڑتی ہے، اتنی تیز لائٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فائنل سدرۃ المنتہا پہ لے کے جایا گیا، جب فائنل اس پہ جنت الماوا کے قریب چلے گئے جہاں جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور ایک جگہ پہ آگے ایک پردہ حائل ہو گیا، نور ہر طرف نور ہی نور ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظرف تھا کہ جو انوار الہی کا مشاہدہ ان کو کرایا جا رہا تھا وہ دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس حد تک دیکھا جہاں تک ان کو ادب، انہوں نے اتنا اللہ کا ادب کیا کہ مجھے اللہ نے جو کہا میں اس تک جانا ہے، وہاں تک وہ پہنچے۔ تو یہاں پر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آنکھیں نہ چندوائی نہ حد سے متوازن ہوئی، اس نے رب کی بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کو دیدار کرایا گیا۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں،
اچھا ایک جو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں معراج کے موقع پر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 50 نمازوں کو ہم سنتے ہیں 50 نمازوں کو تحفہ ملا، تو انہوں نے کہا یہ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں اللہ رب العزت آپ کے قریب آیا اور آپ کے اوپر معلق ہو گیا. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ بخاری کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا میں کنٹرڈکشن ہے کچھ ایسی چیزیں کہ اس کو ڈسکس تو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ایک ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ 10 سے 12-13 میں آپ کو روایتیں دکھا دی، 12-13 روایتیں بیچ میں لکھی ہوئی میں نے اسکپ کر دی وہ ایک طرف، اور وہ بھی بخاری میں لکھی ہوئی، مسلم کے اندر لکھی ہے، ساری 7 میں لکھی ہوئی، ایک یہ بھی روایت لکھی ہوئی. تو یہاں بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہے. تو یہ لیکن یہ حضرت عائشہ کا قول، اس کے علاوہ جو بہت ساری احادیث ہیں اس کے مطابق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے، یہ جو روایت ہے نا، یہ اس چیز کو قرآن کی جو ورسز ہیں اس کو ثابت نہیں کر رہی، اس سے کنٹرڈکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے ڈیویٹ کر رہی ہیں. تو جو قرآن سے ڈیویٹ کرتا ہے، یہ روایت ڈیویٹ کرتی ہے، اس کی دلیل کو ہم اس کی سند نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے نا، مولانا مودودی لکھا، ہم یہ چونکہ پیراگراف میں پڑھوں گا نہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ معراج کے موقع پر جب سدرۃ منتہا پہ نیچے فرشتے کی جگہ انہوں نے کہا کہ رب جو ہے نا وہ آیا تھا یہاں پہ، واللہ عالم بالصواب. لیکن چونکہ ہمارے پاس زیادہ روایتیں جو ایک طرف ہیں، میں نے صرف اس لیے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کہ یہ بھی چیز ہو سکتی تھی جو آئی ہے ہمیں ملتی. میں صرف آگے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ یہاں لات کے حوالے سے ایک حدیث، لات کا جو استحان ہے نا مندر، وہ طائف، مکہ سے طائف کے راستے کے اندر آتا ہے. اور یہ ابراہ نے جب حملہ کیا تھا تو وہاں کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے جو ابراہ کے لشکر کو اپنی فورسز دے دی تھی، اپنا اسلحہ دے دیا تھا کہ تم ہمارے مندر کو کچھ نہ کرو، جو تم مانگتے ہو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور ایک یہاں پر مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ لات ایک شخص تھا جو کہ جس نے جو طائف سے لوگ جو آتے تھے حج کے لیے یا زیارت کے لیے آتے تھے مکہ کی زیارت، وہ ستو پلایا کرتا تھا، اور ستو پلاتے جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا مندر جو ہے وہ بنا دیا. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیات یہ بتا رہی ہے کہ تینوں دیویاں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مجاہد جو ہے جو ان کا جو بیان ہے وہ بھی بیان اس سے متصادم ہے، یعنی اس کو ثابت نہیں کر رہا ہے ان آیات کو. ٹھیک ہے، اور یہ وہ بتاتے ہیں کہ جو عزا، لات اور عزا، جو آگے عزا کا بتا رہے ہیں، وہ اس کا جو استحان تھا یہ بھی ایک خاص دیوی تھی کہ جس کو پوجا کیا کرتے تھے. یہ بھی مکہ سے طائف کے درمیان تھی. اور منات جو ہے مدینہ سے مکہ کے درمیان بحر احمر کے قریب یہ عزا کا منات کا ایک مندر تھا جس کی یہ پوجا کیا جاتا ہے، لات منات عزا. اب ذرا تم بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ وہ کہتے ہیں تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹیاں دے رہے ہو اور خود بیٹے کہتے پسند کرتے ہو. اور یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس یہ چند نام ہے جو تم نے اپنے باپ دادا کے لیے رکھ لیے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میرے باپ نے یہ کہا، میرے دادا نے یہ کہا، یہ تو روایت پر خود چلی آ رہی ہے. ایسے ہوتا ہے نا، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، کسی نہ کسی زمرے میں ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ میرے باپ سے چلتا چلا آ رہا ہے، میرے دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے، اب میں یہ نہیں کروں گا تو پھر میری تو ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر. ایسے ہے نا. تو وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، یہ تو تمہارے باپ دادا نے، یہ تو بس چند نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی یہ اصل میں نے بتایا تھوڑی مشکل، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صورت ہے کہ جو ذرا سی مشکل ہے، جس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن چونکہ قرآن میں ہے تو قرآن میں چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے. چونکہ جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا آپ کے لیے عمل میں آسانی ہوگی، اور جتنا عمل میں آسانی ہوگی اتنے اپنے رب کا قربت حاصل ہوگا، اور جتنے اپنے رب کی قربت حاصل ہوگی اتنے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.